ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما ومخبرا وآمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق الصادقين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله المولانا العزيز الكريم وبلغنا حبيبه النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جن کا معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر و شرف عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت میں سے وابستہ کیا. ناظرین، آج میرا عنوان ہے فضیلت علم و علماء. علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم لوگ جس طرح دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے، عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے، نعمتیں حاصل کرنے کے لیے جس طرح کوشاں ہیں، جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن دین کے لیے ذرہ برابر ہم مشقت نہیں اٹھاتے ہیں. وہ دین جس پر ہمیں ایمان ہے کہ اس پر ایمان رکھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے ہمیں قیامت میں جنت ملے گی، اور اس کی نافرمانی سے، اس کی راہ سے ہٹنے سے جہنم کی صورت دیکھنا ہو سکتا ہے. اللہ بچائے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ. تو وہ دین پر ہم ایمان رکھتے ہوئے ہم اس دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اس دین کے مسائل نہیں سیکھتے ہیں، اس دین کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. ہماری عمر گزر رہی ہے اور ایسے مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں پر ایک ہفتہ ایک دن جیسا نظر آ رہا ہے. ابھی ایک ہفتہ گزرا، دوسرا جمعہ آ گیا. ابھی ایک جمعہ گزر رہا ہے، دوسرا جمعہ آ رہا ہے. رمضان جا رہا ہے، دوسرا رمضان آ رہا ہے. پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی دلیل ہے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ تقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ دن جا رہے ہیں، جیسے جا رہے ہیں پتہ نہیں چلتا. آپ لوگوں میں سے کئی لوگ ہوں گے یہ 2000 شروع ہونے سے پہلے، 2000 ایئر شروع ہونے سے پہلے جتنی دنوں میں وقت میں برکت تھی اب نہیں ہے، اب وہ برکت نہیں رہی. تو یہ ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، اور قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. ایسا نہیں کہ لوگوں کے سینوں میں سے علم کو چھین لیا جائے،
بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو وفات دے کر اپنی بارگاہ اقدس میں بلا لے گا اور اس دنیا کو علماء سے خالی کر دے گا، اور یہ علم جو ہے جاتا رہے گا، اور مسند رسول پر ایسے جاہل گوار بیٹھ جائیں گے جس کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی بولتے جائیں گے، لوگ ان کی بات سنتے رہیں گے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے مسند پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، ایسا نہیں کہ تمام علماء کرام چلے گئے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ حضور کی مسند پر بیٹھ گئے، انہیں علم حاصل نہیں ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو مدارس کی صورت نہیں دکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو فرض علوم نہیں سکھاتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں سکھاتے ہیں۔ آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں، ہم سب کو جاننا ضروری ہے، فرض علوم سیکھے بغیر، فرض علوم کیا ہے؟ یعنی طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل جو ضروری حد تک ضروری ہے، اور نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، بیپار کے مسائل جو کہ روزمرہ زندگی میں ہم لین دین کرتے ہیں، یہ بھی بزنس ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک سٹال ڈال کر بیٹھ گئے وہی بزنس کرتا ہے، ہم خرید رہے ہیں تو ہم بھی بزنس کر رہے ہیں، وہ بیچ رہا ہے ہم خرید رہے ہیں، تو اس کے مسائل، یہ سب مسائل، آپ مالدار ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل، آپ حج پر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، آپ طاقت رکھتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں تو حج کے مسائل سیکھنا، اب شادی کی عمر ہو گئی تو شادی کے مسائل سیکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ طلاق کے مسائل سیکھنا، صرف شادی نہیں طلاق کے بھی سیکھنا۔ وہ کہیں کو شادی کے سیکھے تو بس نا زندگی اچھی چلے گی، طلاق کے کہیں کو اسے برے باتیں کہیں کو کر دیں حضرت، نہیں با، اگر ہم طلاق کے مسائل نہیں سیکھیں گے تو ایسے برے الفاظ غصے میں نکل جاتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جاتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ غصے میں ہو گئی تو طلاق نہیں ہوتی، غصے میں دے دیا طلاق، جو ہے خوشی خوشی میں محبت میں نہیں دیتے۔ تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے، ہم یہ فرض علوم سیکھنا ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے، ٹوٹلی زیرو ہے اکثر لوگ، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو علم دے دے اس کے لیے بہت برکت کی بات ہے، اللہ کی رحم و فضل کی بات ہے۔ تو فرض علوم سیکھنا ہر کسی پر فرض ہے، لیکن وہ فرض علوم سیکھے بغیر دنیاوی علوم سیکھتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ فتاوی رضویہ اٹھا کر پڑھ کر دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف دنیاوی علوم سیکھنا اور دین کے فرض علوم چھوڑ کر صرف دنیاوی علوم سیکھنا حرام ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو علماء کرام کی صحبت میں بھیجتے ہیں کہ کم سے کم تھوڑا بہت علم حاصل کر لیں، تھوڑا بہت فرض حد تک علم حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام مسلمان علم دین حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکل جائیں، اپنے شہروں سے، اپنے بستیوں سے، قبیلوں سے نکل جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں جو کہ بیپار کریں، بہت سے لوگ ایسے ہوں جو کہ اپنی کاریگری دکھائیں، لیکن یہ نہیں کہا مولا تعالیٰ نے کہ بالکل علم سے خالی رہے، لیکن فرض علوم سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے حبیب آپ فرماؤ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی ڈرتے ہیں، جو جاہل ہے وہ نہیں ڈرتا۔ آدمی جتنا علم رکھے گا اس قدر اللہ تعالیٰ سے خوف کرے گا، جتنا زیادہ علم حاصل کرتا جائے گا اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر اور تقوی پرہیزگاری اس کے دل میں بہت زیادہ بڑھتی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، تو وہ آیت پڑھ رہا تھا میں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور تمام کے تمام مسلمان ایک دم علم حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہ بہت اچھا ہوگا کہ ہر جماعت میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر جماعت میں سے، لوگوں میں سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی جماعت نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور جب وہ علم حاصل کر لیں، جب فقہ کا علم حاصل کر لیں، علم شریعت حاصل کر لیں، تو اپنے قوم کی طرف آئیں اور انہیں ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے قہر سے، اس کے انتقام سے، اس کے جلال سے، اس کے غضب سے ڈرائیں، اور انہیں جو ہے تاکہ اس امید سے کہ وہ ڈر جائیں اور علم دین پر عمل کریں، شریعت مطہرہ پر عمل کریں اور جو ہے نیک بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جماعت رہے. قرآن مجید میں کون مقام پر فرماتا ہے اللہ وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اور ایک جماعت رہے مسلمانوں میں کی کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے. تو کیا ہم پر یہ فرض نہیں بنتا، ہم پر یہ ضروری نہیں بنتا کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو جو ہے عالم دین بنا دیں، کسی ایک کو جو ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیں؟ یہ آپ اگر اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کا ادب سکھائے گا، ان کو آپ کا ادب سکھائے گا، آپ کا لحاظ سکھائے گا. آپ نے کبھی سنا ہے کسی عالم دین نے اپنے باپ کو تماچا مارا ہو؟ کسی عالم دین نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی ہو؟ کسی عالم دین نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو؟ کسی عالم دین نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہو یا گالی دی ہو؟ کبھی کسی نے سنا ہے؟ نہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کا ادب سکھایا، اللہ کا علم سکھایا، علم دین سکھایا. اللہ نے ماں باپ کا جو ہے ادب سکھایا. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، حضرت لقمان، حکیم لقمان کے بات کو نقل کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور اے حبیب، اے میرے پیارے مصطفیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بچے سے کہا کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اللہ کے ساتھ کسی کا شرک مت کر. اللہ یہ علم دیا، یہ علم دیا، علم دین دیا، عقائد کا علم دیا. اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی بات کو وہی سٹاپ کرتا ہے اور جملہ معترضہ لا کر فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ الْحُسْنَى. اور ہم نے انسان کو وصیت کی، تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی بات کو روک کر اپنی بات وہاں پر بتاتا ہے کہ تم میرا ادب سکھاؤ گے، میرا دین سکھاؤ گے، میں تمہارا ادب سکھاؤں گا، تمہاری خدمت کا جذبہ تمہارے بچوں میں ڈال دوں گا. مصطفیٰ کریم کی اداؤں کو سکھاؤ. تم مصطفیٰ جیسے ہیں ویسے ان کے جو ہے غلام ان کے نالین کے پاک کی دھول بن جائیں گے اور تمہارا مستقبل روشن ہو جائے گا. آج ہم ہمارے بچوں کو علم دین نہیں سکھاتے ہیں، ہم بھیجتے نہیں مدارس کو، اور بچے جو ہے بہت برے نکمے ہوتے جا رہے ہیں. نہیں نا حضرت، ہمارے بچے ایسے نہیں نا. اب نہیں معلوم ہوتا کیونکہ آپ جوان ہیں، آپ کے بازوؤں میں قوت ہے، آپ کمانے والے ہیں. اگر آپ کے ساتھ وہ کچھ برا سلوک کریں گے، جا بھائی نکل جا گھر سے، میں نہیں پالتا تجھے، تیری پڑھائی کا ذمہ میں نہیں لیتا، نکل جا. آپ بول سکتے ہیں بچہ بھی اتنا چالاک ہے کہ وہ جانتا ہے کہ باپ کیا کر سکتا ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب بچوں کو جو ہے ان کی طاقت، وہ جوانی کے شباب پر رہتے ہیں اور ماں باپ جو ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے کتنے دن کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ والوں کو تو پینشن ملتی تھی ایک زمانے میں، اب ہے کہ نہیں پتہ نہیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بچوں کے رحم و کرم پر کوئی گالی دیتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی نکال دیتا ہے. تو آج کل تو اللہ سلامت رکھے آرفنیج بھی آ گئے ہیں، یعنی آرفنیج بول رہا ہوں، اولڈ ایج ہومس، اس میں بھی کیسی جو ہے خدمت ملتی ہے پتہ نہیں. تو اس حد تک لانے کی ضرورت نہیں. اگر ہم آج جب بچے جو کہ ایک چھوٹے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، اپنے جس طرح ڈالنا چاہتے ہیں اس طرح ڈھل جاتے ہیں، اس وقت پر آپ انہیں موبائل دے کر خراب مت کریں، انہیں دنیاوی عیش و آرام دے کر خراب مت کریں. یہ وقت ہے ان کی نشو و نما کا، ان کو نرش کرنے کا وقت ہے. اس وقت پر انہیں علم دین دیں گے،
انہیں دین کا علم سکھائیں گے، علماء کی صحبت میں بٹھائیں گے، تو آپ کے بچے ادب سیکھیں گے، آپ کے لیے مستقبل آپ کا سنورے گا اور دین کی خدمت بھی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علماء کی فضیلت میں فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ حضرت علماء کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 2-4 ہزار روپئے، 5 ہزار، 10 ہزار روپئے، اس سے کیا زندگی گزرے گی؟ دیکھیے آپ لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں، لیکن کبھی جو ہے وکیلوں کے چکر میں چلے جاتے، کبھی ڈاکٹروں کے فیس میں چلے جاتی ہیں، کبھی کہاں پر کہیں کہاں پر جو ہے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت نیاز احمد جمالی علیہ رحمہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء کا جو رزق ہے نا، وہ ایک ہانڈی کی طرح ہے، اس میں کم پانی ہے لیکن اس ہانڈی میں سوراخ نہیں ہے، اس میں چھید نہیں ہے جس سے پانی نکل جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ان کے ہانڈی میں بھرا ہوا ہے لیکن ان کی ہانڈی میں جو ہے بہت سے چھید ہیں، جگہ جگہ سوراخ ہے، ادھر ادھر سے نکلتے جاتے ہیں، کبھی پولیس کی صورت میں، کبھی وکیل کی صورت میں، کبھی جو ہے ڈاکٹر کی صورت میں، کبھی کسی جگہ پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس برکت نہیں ہوتی، لیکن علماء کے پاس برکت ہوتی ہے۔ الحمدللہ وہ آپ سے زیادہ مست اور مزے میں رہتے ہیں اور جو ہے سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سے لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں جب مسجد میں، جو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا ہے کہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں علماء کرام، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وہ لوگ جو ہے سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں مال بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے، ٹینشن۔ ہمارے پاس اس لیے سکون ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے، یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ علم دین بھی اللہ کی یاد ہے، اس میں جتنا مشغلہ کریں گے تو اتنا ان لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ تو جتنا علماء کرام کے پاس سکون ہے، وہ مزے میں ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی اور اتنا نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام کی فضیلت میں بیان فرماتے ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی آئے، مدینہ منورہ سے دمشقس تک آئے، اور جامع مسجد دمشق میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آ کر کہا میں نے سنا کہ آپ ایک حدیث سناتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں کسی اور واسطے سے نہیں آیا، میں صرف وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، وہ مجھے سنا دیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کسی اور واسطے سے نہیں، کوئی بزنس، کوئی اور کام نہیں ہے؟ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ جو راستہ طے کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، سلک اللہ بہ الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، جو مشقتیں اٹھاتا ہے، اللہ اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے ہر راستے میں، ہر راہ میں۔ یعنی جنت کی طرف لے جانا مطلب ساتھ ساتھ اللہ کی اس کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ تو سلک اللہ بہ الی الجنہ۔ اور پھر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ آج ہم میں کسی کو بہت بڑی یعنی عزت بخشنی ہو، عزت افزائی کرنی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کل ہوا تھا نہیں، ریڈ کارپیٹ بچھا کر استقبال، آؤ استقبال، ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہ ریڈ کارپیٹ ہے، جماعت میں سے ہے، کوئی اس کی شرف نہیں ہے، وہ اگر کہیں پہ ڈال دے تو بیکار ہے، ریڈ کارپیٹ ہے وہ۔ لیکن علماء کرام کے لیے جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ نوری مخلوق، معصوم مخلوق، اللہ کی ملائکہ اپنے پروں کو جو ہے راستے میں بچھا دیتے ہیں۔ جتنا راستہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم کتنے میٹر بچھائیں گے ریڈ کارپیٹ؟ 10 میٹر، 20 میٹر، 30 میٹر، کتنا بچھائیں گے؟ لیکن علماء کرام کی راہ میں جگہ جگہ پر، ہر قدم پر ان کے پیروں تلے اللہ کی نوری مخلوق، معصوم مخلوق کے جو ہے پر ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ شرف کی بات کیا ہوگی؟ اور یہاں تک کہ زمین اور دریا کے سمندر کی مخلوق، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے، سب جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی کوشش کریں۔ اپنے بچے 3 ہیں تو ایک کو عالم دین بنا دو،
اب جو ہے مدارس میں جو ہے ایڈمیشن چالو ہے، شروع ہو چکا ہے. اگر ہمارے بچے جو ہے بڑے ہو گئے، پڑھ نہیں سکتے ہیں، اب پڑھنا تو چاہیے، کیونکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کے گہوارے تک. علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، اب بھی حاصل کرنا ہے. بوڑھے ہو گئے لیکن علم حاصل نہیں کیے، فرض علوم حاصل نہیں کیے، جو حاصل کرنا فرض ہے، نہیں تو اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، جس پر بھی ہم ہو سکتے ہیں کوشش کریں، کسی ایک کو عالم دین بناتے ہیں. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ایک اور روایت میں ہے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِّنْ حُمُرِ النِّعَمِ، کہ اللہ تم سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے، راہ راست پر لے آئے، تو اس کے لیے زمین و آسمان سے بہتر ہے. زمین پر جتنے چیز ہیں، اس پر جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی تمام زمین کے مخلوق پر، اس سے بہتر ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ لال اونٹ سے بہتر ہے، لال اونٹ سے بہتر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ انفرادی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو یا اپنے بھائیوں کو یا اپنے خلیرے بھائی، مولرے بھائی، چچیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، کسی پر بھائیوں کو جو ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں ابھارے. بولے کہ ہم حاصل نہیں کر سکے، آپ حاصل کر لو، ہم تمہاری جو ہے انشاءاللہ آئندہ کچھ تمہاری مدد میں لگے رہیں گے، تمہاری مدد میں لگے رہیں گے. تم جو ہے پیسوں کی چنتا مت کرو، اس کی فکر مت کرو، کیونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے کفاہ اللہ ہمہ، اللہ اس کے فکروں کے لیے کافی ہے. اللہ اس کے فکر کے لیے، اس کے پریشانیوں کے لیے اللہ کافی ہے. جس کی پریشانیوں کے لیے رب الکائنات، کائنات کا مالک، کائنات کا پالنہار اللہ رب العزت وہ کافی ہے، تو اس کے لیے اور کیا چاہیے؟ فرماتے ہیں حضور وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ اس راہ سے اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان تک نہیں کرے گا. بچوں کے رزق آپ جو ہے فکر مت کریں کہ بچے جو ہے عالم بن جائیں گے تو ان کے لیے نوکری کہاں سے ملے گی، ان کے لیے کھانا کہاں سے ملے گا، ان کے رزق کا کیا ہوگا، وہ کیسے جئیں گے، اس کی آپ پرواہ مت کریں. ان کا پالنہار اللہ رب العزت ہے. وہ اللہ جو زمین کے پتھر کے اندر 100 سال ایک کیڑا زندہ رہتا ہے، اس کو اس پتھر کے اندر رزق دینے والا مولا، اس کی مخلوق میں جو امت محمدی میں علم حاصل کرتا ہے، اپنے محبوب کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کا علم حاصل کرتا ہے، تو اس کا رزق نہیں دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. اگر تم اللہ رب العزت پر جیسا توکل کرنا ہے، جیسا بھروسہ کرنا ہے، جیسا اس پر اعتماد ہونا ہے، ٹرسٹ ہونا ہے، ویسا کرو گے تو لَرَزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، اس طرح لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، کہ اس طرح رزق دے گا جہاں سے جیسا کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو شکم سیر ہو کر آ جاتے ہیں، پیٹ بھر کر آتے ہیں. انہیں ایک وقت کی روٹی کا جو ہے فکر نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ بچوں کو کیا ہوگا کھانا. مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ میرا ریسٹورنٹ ہے الحمدللہ. میں دین کی خدمت کے لیے باہر بستی میں جاتا ہوں، میں ویڈیوز بناتا ہوں، بہت سے کام ہیں ہمارے الحمدللہ. ہمیں کوئی رزق کی ٹینشن نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. تو اللہ کچھ نہ کچھ راہ بنا دے گا ان کے لیے، بیپار کا یا کچھ نہ کچھ ان کے لیے جو ہے راہ کھولنے والا اللہ رب العزت. اس کی ٹینشن آپ مت کرو، اس کی ٹینشن آپ مت کرو، وہ دیکھ لے گا. تو اس کے اوپر بھروسہ رکھ کر، اس کی ذات پر کامل بھروسہ رکھ کر اپنے بچوں کو جو ہے مدرسوں میں شامل کریں. کیوں؟ کیونکہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ لوگ کچھ بھی بولتے ہیں، علم نہیں ہوتا وہ
سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم مل گیا، کتابیں دیکھ لیے، ایسے ہی دیکھ لیے، بیٹھ کھڑ گئے پڑھنے کے لیے. یہاں تک کہ عورتیں وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہیں، کہنے لگتی ہیں کچھ نہ کچھ کہنے لگتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت رات کے آخری حصے میں شروع ہوتا ہے. ایسا بیان کر رہی ہیں. کیوں؟ انہوں نے جو ہے پڑھا نہیں، کسی عالم دین سے، کسی مدرسے سے پڑھا نہیں، تو کوئی بھی آ کر جو ہے مسند رسول پر بیٹھ رہا ہے، جاہل ہے، آ کر جو ہے دین کی بات کر رہا ہے. آج ہم صحیح علماء ہم نہیں نکالیں گے، صحیح علماء کی تائید نہیں کریں گے، مدرسوں میں بچوں کو داخل نہیں کریں گے. وہ بچے جو کہ چالاک ہیں، ایسا نہیں کہ شریر بچہ ہے اٹھا کے جا کے ڈالو، کن ذہن ہے، بیوقوف ہے، اسے جا کے دین میں ڈالنا اور گڑبڑ کرے گا. چالاک بچے، ہوشیار بچے، اچھے اخلاق والے بچے دین میں بہت نام کمائیں گے. ایسا نہیں کہ کن ذہن کو ڈال دیں. تو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ تہجد کا وقت آخری حصے میں شروع ہوتا ہے. کیا ایسا ہے؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں. تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے کب؟ آدمی سو کر عشاء کی نماز پڑھ کر ایک اونگنی لے لے، یا سو کر اٹھ جائے، کم سے کم ایک اونگنی لے لے، اس کا وقت شروع ہو گیا. اور افضل وقت آخری پہر میں ہے، یعنی آخری رات کے آخری حصے میں افضل وقت ہے. تو اگر ان کی بات لے لیا جائے کہ تہجد کا وقت نماز کے یعنی رات کے آخری پہر میں، تو کوئی آدمی جاگتا رہے، رات بھر نہ سوئے، تو کیا اس کے لیے تہجد پڑھنا ٹھیک ہے؟ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. وہ قیام اللیل کر سکتا ہے، تہجد تو نہیں پڑھ سکتا. تہجد کے لیے سونا شرط ہے. تو سونے کے بعد، اٹھنے کے بعد وقت شروع ہوتا ہے. حالانکہ 7 بجے 7:30 بجے عشاء کا وقت شروع ہوا، اس نے نماز پڑھ لی، عشاء کے وقت نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے جو ہے اسے اونگ نہیں آ گئی، سو گیا. پھر اٹھا، دیکھا کہ 7:50 ہو گیا، چلو وضو کرا، پھر سے جا کے تہجد کی نماز پڑھ لیا، نماز ہو گئی تہجد کی اس کی. کب؟ 7:50 میں. وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، یعنی سو کر اٹھنے سے عشاء کی نماز پڑھ کے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے. لوگ غلط جو ہے بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے علماء کرام کو جو ہے مدد نہیں کر رہے ہیں، ان کی تائید نہیں کر رہے ہیں. ہم علماء مدرسوں میں داخل نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل نہیں کرے. کوئی بھی آ کر جو ہے دین کی بات کہنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بھی دین کی بات کر. کیوں؟ انہوں نے جو ہے گوگل میں پڑھ لیتے ہیں، گوگل پین تہجد وقت سٹارٹ، تہجد ٹائم سٹارٹ کرتے انہیں دیا تھا 3:30 PM. یہ ویسے جو ہے گوگل پہ پڑھ کر جو ہے بولنا یہ صحیح بات نہیں ہے. صحیح میں علماء دین کے پاس سیکھنا ضروری ہے، علماء کرام کے پاس سیکھنا ضروری ہے. اب جو ہے ایڈمیشن شروع ہو رہے ہیں، جو جمالیہ عربی کالج میں بھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو داخل کریں. اپنے بچے نہیں تو اپنے بھائیوں کو بولیں، اپنے بھائی نہیں تو دوستوں کو بولیں، اپنے پڑوسیوں کو بولیں، انکریج کریں. اپنی طرف سے کم ایک آدمی عالم دین بن جائے، آپ کا بیڑا پار ہے. قیامت کے روز آپ کو جو ہے دوسرے کام نہیں آئیں گے. آپ کا بیٹا انجینئر بن جائے گا، کام نہیں آئے گا. آپ بولیں گے بیٹے مجھے ایک نیکی چاہیے، بولیں گے نفسی نفسی. کون تمہیں؟ Who are you؟ کئی کو ہے تم؟ مجھے میری فکر ہے، مجھے تمہارے سے کوئی کام نہیں ہے، میں تمہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا. کون ہو تم؟ باپ سے اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ. اس دن قیامت کے روز جو ہے آدمی اپنے بھائیوں سے، باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے بھاگے گا. کون کام آئیں گے قیامت کے روز؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے، اور ان کے صدقہ طفیل سے علماء کرام کام آئیں گے. قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ ایک جماعت، اللہ تعالیٰ شہیدوں کو جو ہے کہہ دے گا کہ تم جنت میں جاؤ. شہید جو کہ اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیے، تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء کی انک، کہ حبر العلماء یوزن یوم القیامت بدم الشہداء، کہ قیامت میں جو ہے شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا علماء کی انک کو. انک کتنا رہے گا، خون کتنا رہے گا، لیکن انک جو ہے زیادہ بھاری ہوگا. تو شہیدوں کو اللہ کہہ دے گا جنت میں جاؤ، تم نے نیکی کی جنت حاصل کر لی، جاؤ. لیکن علماء کو کہے گا تم ٹھہر جاؤ، تم ٹھہر جاؤ، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی جو ہے شفاعت کرو. جہنم کو جو ہے بہت سے لوگ جا رہے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو دیکھیں گے کہ علماء کھڑے ہوئے ہیں، تو بولیں گے حضرت مجھے پہچانتے ہو کیا؟ مجھے پہچانتے ہو کیا آپ؟
تو بولیں گے کہ ہاں کون ہو تم؟ تو کہے گا کہ فلاں دن میں نے آپ کے وضو کے لیے پانی دیا تھا، فلاں دن میں نے آپ کو ایک پین لے کے دیا تھا، فلاں دن میں نے آپ کی یہ خدمت کی تھی، فلاں دن وہ خدمت کی تھی. جو بھی ہے اپنی خدمت ان لوگوں کو بیان کریں گے. علماء کہ ہاں مجھے یاد ہے. تو کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے کہ ہماری شفاعت کرتے ہیں. تو علماء کرام اللہ کی طرف شفاعت کریں گے ان کی، تو ان کی شفاعت مقبول ہوگی اور انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو قیامت کے روز اپنے بچے کام نہیں آئیں گے جو ہے انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، بچوں کے لیے ڈاکٹر کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہ لوگ کام نہیں آئیں گے. ہاں اگر بچہ نیک ہے، بچہ حافظ ہے، بچہ ڈاکٹر کے ساتھ عالم ہے، بچہ حافظ کے ساتھ عالم ہے، تو وہ کام آئے گا. لیکن بچہ عالم دین ہے تو آپ کے لیے بھی کام آئے گا، آپ کے گھر والوں کے لیے، پورے پریوار کے لیے کام آئے گا، پورے خاندان کے لیے کام آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ تمام کے تمام بچوں کو جو ہے عالم بناؤ، ایسا نہیں. اللہ بھی قرآن میں یہ کہتا ہے نا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب کے سب ایمان والے جو ہے علم حاصل کرنے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے جو ہے اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو عالم دین ضرور بنائیں، کسی ایک کو جو ہے علم دین کے لیے وقف کر دیں، اس کی مدد کریں، اس کی تعظیم کریں. انشاءاللہ قیامت میں کام آگا. ہم اور آپ میں کتنے لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے نا. 1 2 اچھا پورا اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے. 4 5 6 7 8 10 20 اتنے لوگ ہی آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان لاتے ہیں. کتنے لوگ؟ 20 40 جنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، باقی سب جو ہے ہاتھ نہیں لگے. اللہ اکبر. ایسا زمانہ آ گیا. دیکھیے اسی لیے بولتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا چاہیے. اتنی بے رغبتی کہ آخرت پر ایمان لانا فرض ہے کہ ہم جو ہے اس پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا. ایمان لانا ہم سب کا جو ہے اس مسلمان کا ایمان ہے کہ قیامت ہے، مرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، جہنم جنت ہے، قبر کا عذاب ہے، سوال ہے، پل صراط ہے، آب کوثر ہے، سب کچھ ہے. اس پر ایمان ہے. مسلمان کی زندگی صرف جو ہے دنیا تک نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کا عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ سفر کرتے ہیں نا مسافر کی طرح رہو، کیونکہ یہ 2 روزہ زندگی ہے. ہم جو ہے اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں. قیامت میں جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ آپ لوگ سوچیں، اپنے نفس سے محاسبہ کریں. حاسبو قبل ان تحاسبو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. قیامت میں تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے محاسبہ کریں اور سوچیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. کیا ہم نے کوئی ایک مسجد بنا دی؟ کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے ہمیں یہ لگتا ہو کہ ہمارا بیڑا پار ہے؟ آج ہم آخرت کے لیے فیس بک میں شارٹس دیکھتے ہیں، یوٹیوب میں دیکھتے ہیں، ہم جو ہے پکچر دیکھتے ہیں، ہم ہر گالی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں آخرت کے لیے. کون سی آخرت؟ تباہ و برباد ہونے جہنم کے لیے. کیا ہم یہ سب کرتے ہیں تو کیا یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ہماری آخرت کے لیے کیا کیا ہے. کیا یہ فکر کرنا ضروری نہیں ہے کہ قیامت میں ہم نے کیا کیا، قیامت کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے؟ آخرت میں جب اللہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے زندگی 60 70 80 سال کی دی، تمہیں عیش و آرام دیا، کھانا دیا، پانی دیا، بچے دیے، سب کچھ نعمتیں دی جو کہ ہر آدمی کو چاہیے ہوتا ہے، سب کچھ دیا میں نے، تم نے میرے لیے کیا کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا؟ تو جب کیا جواب دو گے آپ لوگ؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وقت ہو گیا، میں اسی سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. لیکن اپنی محاسبہ کریں کیونکہ خبر میں پیر لٹکا چکے ہیں. اب بھی جو ہے ہم لوگ فکر نہیں کریں گے آخرت کی تو ہمارے لیے تف ہے. تو اپنے بچوں میں سے کسی کو یا اپنے گھر والوں میں سے یا رشتہ داروں میں سے دوستوں میں کسی پر ایک انفرادی کوشش کر کے ایک بھی آپ جو ہے عالم بنا لیں تو آپ کا بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ سنت الجمعہ.